وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، تو تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے اختیارات تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ رات کو انسان جب سو جاتا ہے تو اب باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے وہ تصرفات نہیں کر سکتا جو جاگنے کی حالت میں کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کماؤ۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، نیند سے بیدار فرماتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، مقررہ مدت تک تم زندہ رہو اور عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، یعنی آخرت میں تم اسی کے دربار میں جاؤ گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت میں موت کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ذکر فرمائی گئی کہ جس طرح روزانہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر آ جاتی ہے جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، دیکھنے، سننے، سونگھنے کی ساری قوتیں متاثر ہوتی ہیں، چلنا پھرنا پکڑنا اور بیداری کے تمام کام سب معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالی تمام قوا کو ان کے تصرفات عطا فرماتا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندگی کے تصرفات موت کے بعد عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ یعنی جس طرح تم سو جاتے ہو تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، پھر جب تم بیدار ہوتے ہو پھر تمہیں وہی تصرفات وہی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب تم مر جاؤ گے پھر تمہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے اور تمہارا حساب ہوگا۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بار بار قرآن مجید فرقان حمید موت کا ذکر فرماتا ہے، قیامت کا ذکر فرماتا ہے۔ زندگی ہماری اکثر گزر چکی، اب نہ جانے کتنے لمحات باقی ہیں۔ جب بھی رات کو سوئیں کاش ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ میں نے آج پورا دن گزار دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے، اور جو دن بھر میں غلطیاں ہوئیں گناہ ہوئے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو چیزیں لازم ہیں ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔